آپ جن کو کنڈیم کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں خان صاحب کو، وہ اس وقت وکٹم ہے، وہ اس وقت جیل میں ہیں. تو آپ جو گورنمنٹ میں لوگ، آپ ان کے خلاف بات کرنے کی بجائے، وہ ایک پہلے جیل میں ہے، پہلے ان کی فیملی کو گرفتار کیا گیا، ان کے بھانجوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی آپ نے. پھر میں عرض کروں گا، آپ کی بالکل کم علمی کی بنیاد پر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہوں تحریک انصاف کا کوئی ورکر، کوئی خاتون رکن ہو، تحریک انصاف کا کوئی سو کالڈ صحافی ہو، جس کو گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف مقدمات درج ہوئے، جس کا یوٹیوب چینل بند کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا بینک اکاؤنٹ بند کیا گیا، جس شخص کے خلاف بھی، چاہے وہ صنم جاوید ہوں، چاہے وہ فلک جاوید خان ہوں، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہوں، چاہے وہ جتنے بھی یہ نام نہاد جرنلسٹ ہیں، سب سے متعلق جب بھی کوئی ظالمانہ کارروائی ہوئی، جب بھی ریاست نے ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی، میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک سے متعلق. آپ میرے ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، میری ٹویٹس بھی موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کے متین لیے کو حرام خور کہہ دیا، وہ بھی ایک صحافی ہیں جو متین ہے، طارق متین صاحب، طارق متین صاحب کو آپ حرام خور کہہ رہے ہیں، جی اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں صحافیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہ کیسی آواز اٹھانا ہے کہ آپ ایک بندے کو حرام خور کہنے کا تانا دے رہے ہیں. جی ایک آدمی اگر جھوٹ بول کے یوٹیوب سے ڈالرز کماتا ہے تو میرے نزدیک وہ حرام کی کمائی ہے، اور اس بنیاد پر آپ اس کو حرام خور کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بول کے پیسے کما رہا ہے تو. لیکن اگر اس آدمی کے خلاف صرف اس کی رائے رکھنے کے بنیاد پر کوئی ماورائے قانون کام ہوگا تو میں اس کے حق میں بھی بات کروں گا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں صحافیوں کے حق میں بات کرتا ہوں تو ان کی کسی بات کے خلاف نہیں جا سکتا یا میں ان پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. آپ کا رائٹ ہے، آپ مجھ پر تنقید کیجیے، جو کہ آپ کریں گے، کر رہے ہیں. میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے متعلق کوئی بات کہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ کے خلاف کوئی اور غیر قانونی طریقے سے آپ کو سنب کرنے کی کوشش کرے گا تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو ہم نے بدقسمتی سے یہ مان لیا کہ اگر میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میں چاہتا ہوں کہ بس اسے پھانسی لگا دی جائے. ہرگز نہیں. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسی ظالمانہ کارروائی جب آپ کے خلاف ہوگی تو پھر ظاہر ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس کے اندر 9 میں ٹھیک تھا؟ ہرگز ٹھیک نہیں تھا. ظاہر کون اس کو ٹھیک کہہ سکتا. خان صاحب کی گرفتاری ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے میرا بالکل واضح موقف ہے. وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. نہ صرف یہ، اس سے پہلے بھی اسی طرح سیاستدانوں کو وکٹمائز کیا جاتا رہا ہے. میں بارہا ان کی سیاسی قید کی مخالفت کر چکا ہوں. میں بارہا یہ سمجھتا ہوں، کہتا رہا ہوں کہ ان کو رہا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قید ہے اس کی وجہ مقدمات جو بنائے گئے ان پر وہ ٹھیک ہونا یا غلط ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ طاقتور حلقوں کی، مقدمہ ٹھیک ہیں غلط ہیں، وہ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے بہت سارے معاملات میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی لگتی ہیں، لیکن میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان مقدمات کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ ٹھیک ہے؟ میرا اس پر بہت بڑا اعتراض ہے. کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ بہرحال خان صاحب کو وہ رقم جو کہ ایک شخص کو جرمانہ کیا گیا تھا اور وہ رقم اس کو ریاست پاکستان یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو ادا کرنی تھی جو کراچی کے معاملے میں تھا، اس میں وہ رقم جو ریکور کی گئی تھی اس کو ایڈجسٹ کروانے کا وہ ٹیکنیکل اور تفصیلی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی بھی تھی اور بددیانتی بھی شامل تھی. عدت کیس وہ بھی غلط ہے، وہ تو ابھی لوگ بھی کر چکے ہیں. عدت میں تو میری ویڈیوز موجود ہیں. اس طرح کی کوئی بھی گھٹیا چیز اس کی بالکل مذمت کی جانی چاہیے. اس طرح کے مقدمات نہیں. لیکن ظاہر جب فائنینشیل کرپشن، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کیسز درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ ان کیسز کی وجہ سے جیل میں ہے یا نہیں. چونکہ مقدمات جو شریف برادران پر بنے، زرداری صاحب پر بنے، اس پر بھی آپ اور میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان مقدمات کے ہوتے ہوئے بھی آج وہ باہر ہے. بہت سارے مقدمات اس وقت بھی موجود ہیں. تو جیل میں کسی سیاستدان کا ہونا وہ مقدمات کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا.